الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 21 کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 273۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج ہم غزوہ احد کا بقیہ بیان مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھرپور توجہ کے ساتھ عشق و محبت میں ڈوب کر جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس میں گرامی آئے، جھوم جھوم کر درود پاک پڑھتے ہوئے درس سیرت سماعت کیجئے، اسکرین پر دیکھتے بھی جائیے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والہانہ محبت و عقیدت عطا فرمائے، اور آپ کی اسوہ حسنہ پہ چل کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کی سعادت عظمیٰ سے ہمکنار فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جوش جاں نثاری۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیر و تلوار کا وار شروع کر دیا، اور کفار کا بے پناہ ہجوم آپ کی ہر چہار طرف سے حملہ کرنے لگا، جس سے آپ کفار کے نرغہ میں محصور ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جاں نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جوش جاں نثاری سے خون کھولنے لگا، اور وہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے، اور آپ کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر آپ کے لیے ڈھال بن گئے، اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھیں ان کو وہ اپنی پشت پر لیتے رہے، اور آپ تک کسی تلوار یا نیزے کی مار کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاں نثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا، اور ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ غرض جاں نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور ایسی بہادری اور جاں بازی سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخی عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانہ بازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ پر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ ناگہاں کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ کر ان کے رخسار پر آ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کے حلقہ میں رکھ دیا، اور یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل، قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرہ کو بچایا ہے۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت میں جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے، اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا کر
ان کو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے سعد تیر برساتے جاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اللہ، آتا ہے غلاموں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ سبحان اللہ۔ ظالم کفار انتہائی بے دردی کے ساتھ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، مگر اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دندان مبارک کے صدمہ اور چہرہ انور کے زخموں سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اس حالت میں آپ ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جا بجا کھود کر ان کو چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان لا علمی میں ان گڑھوں کے اندر گر پڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے خود یعنی لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرہ انور میں چبھ گیا تھا اپنے دانتوں سے پکڑ کر اسے زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر دوسرا حلقہ جو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ چہرہ انور سے جو خون بہا اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش عقیدت سے چوس چوس کر پی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک بن سنان کیا تو نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال اس کو چھو سکے۔ اللہ 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 اللہ۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا دشوار تھا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا کہ حضرت عمر اور دوسرے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے اور چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھیں مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی تو خون فوراً ہی تھم گیا۔ ابو سفیان کا نعرہ اور اس کا جواب۔ ابو سفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارا کہ کیا یہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا کہ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی کچھ جواب نہ دے۔ پھر اس نے پکارا کہ کیا تم میں عمر ہیں؟ جب اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا تو ابو سفیان گھمنڈ سے کہنے لگا کہ یہ سب مارے گئے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا کہ اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے اپنی فتح کی گھمنڈ میں یہ نعرہ مارا کہ اے حبل تو سر بلند ہو جا، اے حبل تو سر بلند ہو جا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ نعرہ مارو کہ اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے بڑھ کر بلند مرتبہ اور بڑا ہے۔
ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے لیے عزا یعنی بت ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے جواب میں یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے بآواز بلند بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ اور جواب ہے۔ لڑائی میں کبھی فتح کبھی شکست ہوتی ہے۔ اے مسلمانو، ہماری فوج نے تمہارے مقتولوں کے کان ناک کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دی ہیں، مگر میں نے نہ تو اس کا حکم دیا تھا نہ مجھے اس پر کوئی رنج و افسوس ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور چل دیا۔ ہند جگر خار۔ کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جوش میں شہدائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی لاشوں پر جا کر ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ کر صورتیں بگاڑ دیں، اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے تو اس بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ ان اعضاء کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ ہند حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا۔ جب اس بے درد نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پا لیا تو خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی، لیکن حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اگل دیا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خار ہے وہ اسی واقعہ کی بنا پر ہے۔ ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ اچھا، یہ واقعات تو ہم نے سنے پڑھے، مطلب کہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدتنا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام سے قبل ان کے جو مطلب کام تھے وہ اللہ پاک نے ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سب کچھ معاف فرما دیا، بلکہ ان کو تو یہ سند مل گئی، یہ سرٹیفکیٹ مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی لیے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہند اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی مطلب جہالت کی وجہ سے اس کو پتہ نہ ہو تو وہ یہ واقعات پڑھ کے ان کو معاذ اللہ برا بلا کہنے لگ جائے، تو یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ جہالت ہے کہ ایک صحابی اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف کوئی بک بک کرے۔ تو اسی لیے یہ دیکھیں ہم اہل سنت کا کیسا پیارا انداز ہے کہ جو ان کے کام تھے وہ بیان کیے ہیں، چھپائے نہیں، ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مگر آخر میں لکھ دیا ہے کہ 8 ہجری میں رمضان المبارک میں فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سعد بن الربیع کی وصیت۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو سکرات کے عالم میں پایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دینا اور اپنی قوم کو بعد سلام میرا یہ پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کفار پہنچ گئے تو خدا کے دربار میں تمہارا کوئی عذر بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ خواتین اسلام کے کارنامے۔ جنگ احد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ دونوں پائنچے چڑھائے ہوئے مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی برابر پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں۔ حضرت ام عمارہ کی جانثاری۔ حضرت بی بی ام عمارہ جن کا نام نصیبہ سین کے ساتھ نصیبہ ہے، جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور دو فرزند حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر آئی تھیں۔ پہلے تو یہ مجاہدین کو پانی پلاتی رہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کفار کی یلغار کا ہوش ربا منظر دیکھا تو مشک کو پھینک دیا اور ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو گئیں اور کفار کے تیر و تلوار کی ہر ایک وار کو روکتی رہیں۔ چنانچہ ان کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے۔ ابن کمیہ ملعون نے جب حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تلوار چلا دی تو بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ غار پڑ گیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن کمیہ کے شانے پر زوردار تلوار ماری، لیکن وہ ملعون دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کافر نے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی ام عمارہ نے جھپڑ کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بل گھسڑتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ اے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ ایک اور شاعر نے عرض کیا ہے، چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت میں پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت کی سعادت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر علانیہ یہ کہتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں
بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صفیہ کا حوصلہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر آئیں تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش کو نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے لاش کے پاس گئیں اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کٹے پٹے، شکم چاک، جگر چبایا ہوا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس شیر دل خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہ کہا، پھر ان کی مغفرت کی دعا مانگتی ہوئی چلی آئیں۔ ایک انصاری عورت کا صبر۔ ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سبھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، تینوں کی شہادت کی خبر باری باری سے لوگوں نے اسے دی، مگر وہ ہر بار یہی پوچھتی رہی، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہیں؟ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ الحمدللہ وہ زندہ و سلامت ہیں، تو بے اختیار اس کی زبان سے اس شعر کا مضمون نکل پڑا کہ تسلی ہے، پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شیر دل عورت کے صبر و اصرار کا کیا کہنا۔ شوہر، باپ، بھائی تینوں کے قتل سے دل پر صدمات کے تین تین پہاڑ گر پڑے ہیں، مگر پھر بھی زبان حال سے اس کا یہی نعرہ ہے کہ میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 4 مہاجر اور 66 انصار تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بھی نہایت ذلت کے ساتھ قتل ہوئے، مگر مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پر صرف ایک اتنی بڑی کملی تھی کہ ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور اگر پاؤں کو چھپایا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ شہداء کرام خون میں لتھڑے ہوئے 2 شہید ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے، جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے رکھتے۔ قبور شہداء کی زیارت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، السلام علیک یا عم رسول اللہ،
رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں یہ آواز آئی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیات شہداء، 46 برس کے بعد شہداء احد کی بعض قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے، اور تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہداء کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ سبحان اللہ۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا۔ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت باکمال تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج و صدمہ ہوا۔ چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ گیا اور کفار قریش کا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے ایسا پردرد مرثیہ لکھا کہ جس کو سن کر سامعین کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا۔ اس مرثیہ کو یہ شخص قریش کو سنا سنا کر خود بھی زار زار روتا تھا اور سامعین کو بھی رلاتا تھا۔ مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابھارا، بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا ضرور انتقام لیں گے۔ پھر مکہ سے مدینہ لوٹ کر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجو لکھ کر شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخی اور بے ادبیاں کرنے لگا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو چپکے سے قتل کرا دینے کا قصد کیا۔ کعب بن اشرف یہودی کی یہ حرکتیں سراسر اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو یہود اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا کہ مسلمانوں اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے۔ بہت دنوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے، مگر جب بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت ابو نائلہ اور حضرت عباد بن بشر، حضرت حارث بن اوس اور حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لیا اور رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے اور ربیع الاول 3 ہجری کو اس کے قلعہ کے پھاٹک پر اس کو قتل کر دیا، اور صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا سر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس قتل کے سلسلہ میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے۔ محمد بن مسلمہ وغیرہ ان کو کندھوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے اور آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگا دیا تو اسی وقت شفائے کامل حاصل ہو گئی۔ بس 2 منٹ مزید انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہمارا یہ چیپٹر جو 8 ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ غزوہ غطفان۔ ربیع الاول 3 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ نجد کی ایک مشہور بہادر دعثور بن الحارث محاربی نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے تاکہ مدینہ پر حملہ کرے۔ اس خبر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فوج لے کر مقابلہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب دعثور کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے دیار میں آ گئے تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی جس کا نام حبان تھا گرفتار ہو گیا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اتفاق سے اس روز زوردار بارش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے کافروں نے دیکھ لیا کہ آپ بالکل اکیلے اور اپنے صحاب سے دور بھی ہیں۔ ایک دم دعثور بجلی کی طرح پہاڑ سے اتر کر ننگی شمشیر ہاتھ میں لیے ہوئے آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا کہ بتائیے اب کون ہے
جو آپ کو مجھ سے بچا لے۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا اللہ مجھ کو بچا لے گا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام دم زدن میں زمین پر اتر پڑے اور دعثور کے سینے میں ایک ایسا گھونسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور دعثور عین غین ہو کر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ بول، اب تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ دعثور نے کانپتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں کہا کہ کوئی نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا اور آپ نے اس کا قصور معاف فرما دیا۔ دعثور اس اخلاق نبوت سے بے حد متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 یا 15 دن مدینہ سے باہر رہ کر پھر مدینہ آ گئے۔ بعض مورخین نے اس تلوار کھینچنے والے واقعہ کو غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر بتایا ہے، مگر حق یہ ہے کہ تاریخ نبوی میں اس قسم کے 2 واقعات ہوئے ہیں۔ غزوہ غطفان کے موقع پر سر انور کے اوپر تلوار اٹھانے والا دعثور بن حارث محاربی تھا جو مسلمان ہو کر اپنی قوم کے اسلام کا باعث بنا، اور غزوہ ذات الرقاع میں جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تلوار اٹھائی تھی اس کا نام غورث تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مرتے وقت تک اپنے کفر پر اڑا رہا۔ ہاں البتہ اس نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی جنگ نہیں کرے گا۔ 3 ہجری کے واقعات متفرقہ۔ ہجرت کے تیسرے سال میں مندرجہ ذیل واقعات بھی ظہور پذیر ہوئے۔ 15 رمضان 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسی سال حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں جو غزوہ بدر کے زمانہ میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے مفصل حالات ازواج مطہرات کے ذکر میں آگے تحریر کیے جائیں گے۔ اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ میراث کے احکام و قوانین بھی اسی سال نازل ہوئے۔ اب تک میراث میں ذوی الارحام کا کوئی حصہ نہ تھا، ان کے حقوق کا مفصل بیان نازل ہو گیا۔ اب تک مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے جائز تھا، مگر 3 ہجری میں اس کی حرمت نازل ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے حرام قرار دیا گیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحمدللہ آپ کے 3 منٹ زیادہ لینے پڑے مجھے، مگر ہم نے 8واں باب مکمل کر لیا انشاءاللہ تعالی۔ لیسن نمبر 22، اس میں ہجرت کا 4تھا سال ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام سیکھنے سکھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔